بھائی مریم نے تو کبھی نہیں کام، اگر آپ کوئی کام کریں سندھ میں تو مریم کو خوشی ہوتی ہے، کوئی کام کرو تو صحیح. Tracy, the Pakistani Association of WA says 9-year-old Hania Ahmed was shot dead by police in Pakistan. ایک دن میں 50,000 سے زیادہ ٹریفک چالانس، پیرا فورس کی کارروائیاں، سی سی ڈی کے انکاؤنٹرز، سی سی ٹی وی سے لائیو مانیٹرنگ، بڑے ریسٹورنٹس پہ چھاپے. یہ ہے مریم نواز کا پنجاب. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹرکٹ ڈسپلن ہے، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 2024 میں مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی، جس کے بعد ریفارمز کا ایک سیلاب آیا. صرف پہلے سال میں 50 سے زیادہ بل پاس کروائے گئے پنجاب اسمبلی سے. اور اب اس میں چینجنگ یہ ہے کہ جو قانون، جو بل پاس ہوتا ہے اسمبلی سے، وہ صرف کاغذوں میں چھپ نہیں جاتا، وہ اب آپ کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ہم ایک ایک کر کے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا جو قانون، جو سب سے پہلی امپلیمنٹیشن آئی، وہ ہے ٹریفک وائلیشنز. یہ قانون تو بہت عرصے سے تھا کتابوں میں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اب مریم نواز نے 2,000 روپیہ ہیلمٹ نہ پہننے پہ اور 5,000 روپیہ سیٹ بیلٹ نہ لگانے پہ جو چالان متعارف کروائے، اس کی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن بھی کی. آپ نے دیکھا ہوگا جو اس وقت ٹریفک پولیس الرٹ ہے، اس طرح آپ کو شاید کبھی ساری زندگی میں اتنی الرٹ اور اتنی چاقو چوبند نظر نہیں آئی چلان کرنے کے لیے. اس میں بھی نیگیٹو پازیٹیو دونوں ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو لاز پوری دنیا میں اور یہ اسی طرح امپلیمنٹ ہونے چاہیے، لیکن دوسری طرف ایک طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ریونیو کا ایک ماڈل ہے. اس میں ٹریفک پولیس کو بھی کمیشن میں رکھا گیا ہے کہ آپ چلان کریں گے تو آپ کو کمیشن ملے گا، اسی لیے وہ اتنے ایکٹیو ہے. دوسری طرف حکومت کو بھی اس سے کافی سپورٹ مل رہی ہے جو چلانز ہو رہے ہیں. تو یہ غریب متوسط طبقے پہ ایک بوجھ ہے. اس کے بعد ایک اور مریم نواز کے جو مین ہائی لائٹڈ کام ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آتی ہے پیرا فورس. پیرا فورس مریم نواز نے اینٹی انکروچمنٹ فورس آپ سمجھ لیں کہ جو ناجائز تجاوزات کے خلاف ایک فورس بنائی. اس نے بے تحاشا ایکشن کیے. ابھی جو لاک ڈاؤن ہے اس میں بھی وہ ایکشن کر رہے ہیں اور بے تحاشا جگہوں سے انہوں نے جگہیں خالی کرائی، مارکیٹس کھلی کروائیں. آپ نے دیکھا ہوگا پنڈی میں بھی بہت سارے بازار ایسے تھے جہاں پر چلنے کی جگہ نہیں تھی، اب وہاں پر اچھی آپ کو جو ہے وہ واک کرنے کی جگہ ملتی ہے. لوگوں نے، جو دکانداروں نے جو آدھی آگے روڈز بھی اپنے قبضے میں کی ہوتی تھی، وہ انہوں نے سب نے چھڑوا لی. لیکن اس میں پھر کیونکہ یہ پاکستان ہے، اس میں پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہوتا ہے، تو اس میں بھی نیگیٹو جو لوگ، جو ناقدین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیرا فورس کے پاس بہت زیادہ پاور ہے. آپ کے دکاندار، آپ کی جو مارکیٹ ہے، اس میں ویسے ہی اس وقت حال لوگوں کا برا ہے، فائنینشلی پریشرز بہت ہیں. تو اس قسم کے یہ آگے چلان کر جاتے ہیں، 5,000 روپیہ جرمانہ لگا جاتے ہیں، 25,000 روپے جرمانہ لگا جاتے ہیں. تو لوگوں کا جو ناقدین ہے ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پہلے تربیت کرتے، اس کے بعد اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کرتے. آپ نے پہلے سے ہی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کر دی، اچانک سے لوگ جس کے عادی نہیں تھے. اب تیسرا آتا ہے سی سی ڈی. آپ نے دیکھا ہوگا سی سی ڈی آج کل، خیر سی سی ڈی ویسے بھی کافی خبروں میں. سی سی ڈی مریم نواز کے ویژن کے مطابق سی سی ڈی کا فورس کا مقصد یہ تھا کہ جو چھوٹے جرائم ہیں، جو اسٹریٹ کرائمز ہیں، ان کا بالکل خاتمہ کیا جائے. اس میں کچھ بڑے بڑے نام بھی ہیں، کچھ انکاؤنٹرز بھی ہوئے. ابھی ایک آسٹریلیا سے آئی ہوئی ایک فیملی تھی، اس بچی بیچاری کو گولیاں لگ گئیں، وہ اس دنیا سے چلی گئی. اوبویسلی کسی نے جان کے تو نہیں کیا ہوگا، لیکن جواب دہ سب کو ہونا پڑتا ہے، اور واقعی اس پہ کام ہو بھی رہا ہے، اس پہ ایکشن ہو بھی رہا ہے. تو سی سی ڈی پہ بھی پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہے. پازیٹیو یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب جو ہے اسٹریٹ کرائم، لوگ ڈرتے ہیں، خواتین کو ہراساں کرنے کے جو واقعات ہیں اس پہ سی سی ڈی نے بڑا اچھا ایکشن لیا. اگر آپ سی سی ٹی وی میں آپ کی تصویر آ گئی، آپ نے کسی خاتون کو ہراساں کیا تو آپ کی خیر نہیں ہے، تو لوگ اس کو بڑا پازیٹیو لیتے ہیں. دوسری طرف جو ناقدین ہیں، اوبویسلی ناقدین ہر جگہ ہوتے ہیں. ناقدین یہ کہتے ہیں کہ سی سی ڈی جو ہے اس کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاور ہے. وہ ایک پنجابی میں ایک محاورہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بے نتھا بیل، یعنی کہ جس بیل کے ناک میں رسی نہ ہو، وہ جدھر مرضی جا کے ٹکر مار دے. ناقدین کچھ سی سی ڈی کو وہ کہتے ہیں.
اس کے بعد ایک اور بڑا اچھا کام ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ کیا ہم پہلے ہی سٹیپ میں چوتھے گیئر میں جا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے. وہ کام یہ ہے کہ ایک مریم نواز صاحبہ کی ایک مشیر ہے، ان کی مریم نواز کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے فوڈ سیفٹی پہ کام کرنا ہے، فوڈ سٹینڈرڈز پہ کام کرنا ہے. تو وہ مختلف مالز میں، مختلف ریسٹورنٹس میں، مختلف ہوٹلز میں جا کے ان کا فوڈ سٹینڈرڈ، ان کا کوالٹی سٹینڈرڈ چیک کرتی ہیں کہ کیا اس قابل وہ چیز ہے جو عوام تک پہنچائی جا رہی ہے. تو اس پہ آپ دیکھتے ہوں گے وہ ٹک ٹاکس بھی بنتی ہیں، ویڈیوز بھی بنتی ہیں، تو اس پہ بہت سارے ایکشن ہوتے ہیں. بڑے بڑے نامی گرامی ریسٹورنٹس، بڑے بڑے نامی گرامی مالز، کیش اینڈ کیریز، ان پہ ایکشن ہوا ہے، ان کو بڑے بڑے جرمانے لگ رہے ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ پہلے کیا ہم نے اس قوم کو ٹرین کیا تھا؟ کیا پہلے ہم نے اس قوم کو آگاہ کیا تھا کہ یہ اس طرح نہ کریں؟ کیا ہم نے اس قوم کو اس سب سختیوں کے لیے تیار کیا تھا؟ نہیں. تو آپ میرے رائے کے مطابق obviously یہ سب کام ہماری اچھائی کے لیے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے مجھے اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہو سکتا ہے. وہ اعتراض اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ جب گاڑی چلاتے ہیں تو ڈائریکٹ چوتھے گیئر میں تو نہیں جاتے. جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے گیئر میں جاتے ہیں. تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کام بے شک ہونے چاہیے، لیکن آگاہی مہم ساتھ ہونی ضروری ہے.